السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 یہ بتا دیجیے کہ مکہ کے کسی شخص نے یہ کہا ہو کہ محمد اور اسلام قبول کر لو، اسلام محمد مصطفیٰ ہے، مدعو الاسلام یہاں پر احمد ہے جس کا سورۃ صف میں ذکر کیے گئے ہیں۔ احمد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اور اسلام قبول کر لو، ایسے نبی کو نبی اس ماننے کے لیے لیے زمین آسمان کا فرق ہے، ایک فاعل ہے ایک مفعول ہے، لفظ جدا پھر مضارع مجہول ہے جو مفعول کے معنی دیتا ہے۔ جناب والا آپ کہتے ہیں کہ اس کو نبی مانے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا آدمی جو اپنی باتوں کو تضاد رکھتا ہو وہ نبی کہنا ہے۔ پہلے لفظ احمد سے احمد سے آپ میں نے آپ کی بات میں دخل اندازی نہیں کی۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، اور دوسری جگہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ غلام احمد خود یہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ ایسے جھوٹے شخص پر ایمان کیسے لائیں؟ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ سمجھا دیں آپ۔ ایک موٹی بات جو ہے بہت موٹی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احمد میں یہاں پر مدعو الاسلام ہے اور احمد محمد گندم جواب چنا، یہ لفظ اگر قرآن نے میرا نام جب معمولی بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں اس کا ہماری سمجھ میں کہاں سے بات آ ایک رہی؟ جگہ وہ کہتا ہے میں ابن مریم اگر نہیں قرآن نے میرا نام رکھا تو میں جھوٹا ہوں، دوسری جگہ کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں، جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔ بولیے گا ایک نبی آپ کے ہاں وہ نبی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اگر یہ قرآن نے نام نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، دوسرے یہ کہتا ہے کہ میں ابن مریم نہیں، وہ خود ایک اپنی بات کی تردید کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں جو آپ کو احمد کر کے پکارا گیا اب احمد کی تو بات گئی، اب ابن مریم کی بات آ گئی، پہلے تو قرآن سے نکالے ابن مریم، احمد کو یہ بات تو ختم ہوگی، وہ تو بات نہیں ختم ہوگی، ختم ہو گئی۔ بات تھی وہ آپ احمد سے اب آپ نہیں یہ نکالیں، وہ کہتے ہیں قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، یہ نکالیں قرآن میں سے۔ یہ احمد کو آپ نے مان لیا کہ احمد سے مراد یہ تو آپ نے مان لیا اور ہم نے مان لیا، جو بھی دنیا دیکھے گی تو سنے گی کہ وہ جان لے گی کہ کیا ہوا ہے۔ اچھا اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، قرآن میں سے نکالیے گا۔ تو پھر دنیا کو جو ہے کہ نہیں اسی کو بحث کو جو ہے سننے دیں اور وہ فیصلہ کر لیں۔ کیوں؟ ابھی تو ہم جواب ابھی تو انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے، انہوں نے کتابیں لے کر آئے ہیں، میری بات اس بات کا جواب ہم اب لے کر جائیں گے، نہیں جائیں گے یہاں۔ اس بات کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں کیا کہ حضور سرور کائنات کے بعد نیا سوال ہے، میرا نیا سوال، امت محمد میں رسول مصدق آئے گا۔ میرا نیا سوال ہے، نمبر 2 میرا نیا سوال ہے، اور سن لو اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، قرآن میں سے غلام احمد کا نام ابن مریم نکالتے ورنہ وہ جھوٹے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت سورۃ صف میں میں نے آپ کے سامنے یہ دلیل رکھی ہے کہ اس آنے والے کو اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، قرآن سے نکالیے ابن مریم کا نام ابن مریم ہے۔ پہلے اس احمد کو تسلیم کریں۔ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، قرآن سے نکالیے گا۔ یہاں پر احمد سے مراد محمد مصطفیٰ نہیں، آنے والا احمد مراد ہے۔ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، قرآن سے نکالیے گا۔ نکالیں گے، جھوٹ بولتا ہے یا قرآن نعوذ باللہ نکالے۔ پہلے آپ اس بات کو تو تصفیہ کر لیں، اس کو آپ مانیں کی بات بھی ثابت نہیں کر سکتے۔
कि वो अब किसी मौके पे तो खड़े मौके पे तो हम खड़े हैं, हमने तो इनसे सवाल किया, ये बैठे हैं, हम कहते हैं हमारे नबी ने कहा मेरा नाम अहमद है, हदीस हमने तो बात बड़ी आप भी अपने नबी आपके के सामने दिखा दें, आप नहीं दिखा सकते, कुरान आप करीम नहीं की दिखा आयत आपके सकते। सामने पेश दूसरा सवाल मेरा आपके नबी के और खिलाफ है। आप इसको अब छोड़कर किसी और तरफ जा रहे हैं। दूसरी आपके नबी पहले की इसको तरफ जा रहा हूं, तस्वीर कर लो, आपके नबी की तरफ गया हूं। तो पहले कुरान का तो तस्वीर कर लो। कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ। कुरान की कौन सी आयत में नाम है इब्ने मरियम गुलाम अहमद कादियानी? कुरान करीम की पहली इस आयत को तो हल कर लो। हल हो गई है वो, हाँ? हल हो गई है, हमने हल समझ हो ली, गई है, हमने समझ बहस लिया। खत्म हो जो क्यों बहस खत्म हो गई? अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो चले फिर अब बहस खत्म हो गई। करते हैं, लेकिन कुरान की आयत निकाल कर हमें दे दें। बहस खत्म होगी मेरे भाई। बहस तो जो हम बात करते ये हैं, बयान लेकिन दिया है, बहस हम खत्म करते हैं। कुरान से आयत निकाल कुरान कर मेरा करीम नाम की इब्ने आयत मरियम। सूरत सफ मैंने आपके सामने रख दी। कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ, ये आयत निकाले। अहमद का नाम कुरान करीम में खुदा ताला ने सूरत सफ में बयान किया और मैंने आपके सामने रख दी। ये सवाल तो मेरा है नहीं है ना। तो फिर नहीं है, फिर थोड़ा बहस खत्म हो। सवाल तो ये है, कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ। मुझे- हमने आपके नबी के कलाम से साबित मुझे- किया कि वो झूठा है। अब आप सच्चा साबित मुझे करें। जो कहा गया था क्या? वो यही कहा गया था कि कुरान करीम पे बहस होगी। नहीं, बिल्कुल गलत। ये बैठे और हैं, अहमद मस्जिद में हमारे पास- सुने, इसका आप फैसला कर ले पहले। हमारी मस्जिद में गए और ये कह कर गए थे जो टॉपिक आप कहेंगे हम चलाएंगे, जो सवाल आप करेंगे आपका जवाब लेकर देंगे। मैंने सवाल किया वो पहला, हाँ कुरान से ही कहता हूँ। चलो ठीक है, एक मिनट, हम कुरान से सवाल करते हैं। अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ, ये कुरान से सवाल है मेरा। निकाले उनको, कहें कुरान की कोई आयत। अच्छा आप चले वो आयत आप हमें दिखा दें, उंगली रखकर आप पढ़कर उसका तर्जमा ये कर दें कि उसका नाम इब्ने मरियम। चले मैं मान लूंगा, आपकी बात मान लूँ। चले कहें ये गुलाम अहमद साहब की बात है। हाँ उनकी बात है, हमारी नहीं। ये उनकी बात है, ये उनकी किताब है। उन्होंने ये कहा है कि मेरा नाम इब्ने मरियम कुरान में रखा है। अगर नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ। वो आयत कहा या तो ये आयत निकाल कर आप लोगों ने ये बात तस्लीम कर ली है कि सूरत सफ में अहमद से मुराद आने वाला अहमद है। मेरा सवाल यही था, आपने कहा था जो टॉपिक कहेंगे, जो सवाल करेंगे उस आपको पर जवाब पहले दिया जो जाएगा। बहस शुरू हुई है उसको तो किसी नतीजे पे अभी आपने पहुंचाएं। कहा कि कुरान से करें, मैंने सवाल फिर कुरान से किया। कुरान ने मेरा नाम, देखिए हमारे सवाल कितने छोटे छोटे मुख्तसर हैं। पहला सवाल क्या था कि अपने नबी से ये दिखा दें कि वो ये कहे कि मेरा नाम अहमद है। सवाल छोटा सा कि ये लीजिएगा, हमने दिखाया है, बस झगड़ा खत्म। दूसरा सवाल मेरा ये कि अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ। ये छोटा सा सवाल है। आयत नंबर बतलाने चले, निकाल के निकल सकते आयत नंबर। मजमूए का नाम क्या? तस्करा है आपके पास? नहीं, हमारे पास नहीं। अच्छा अच्छा। पहले आप ये अब कुरान ये मैंने आपके तो सामने जवाब दे देना। हाँ मैंने जनाब अली आपके सामने कुरान करीम पे अब पेश किए वो सवाल खत्म। सूरत सवाल वो तो खत्म हो गया। फिर उसके आप बाद ये मान लेना कि अहमद से मुराद फिर मोहम्मद मुस्तफा नहीं हम आने वाला है। कुरान अहमद लेते हैं, गुलाम अहमद नहीं लेते। अहमद लेते हैं सवाल कि मेरा दूसरा है। अच्छा, सवाल ये कि अहमद आप कौन है? कुरान से करें सवाल। कुरान से सवाल ये है कि अगर नहीं है अहमद जो है तो सुन लिया हमने और उस सवाल का जवाब नहीं आया, वो जब दिखाएंगे उनकी किताबें लाकर फिर हम देखेंगे। दूसरा सवाल कुरान के बारे में, जैसे आपने कहा कि कुरान से करें, मैं कुरान से करता हूँ। अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ, साबित करें। कुरान ने कहा इब्ने मरियम कहा ऐसा इनको गुलाम अहमद कादियानी। चलें तो ये जो कुरान करीम में आपका नाम अहमद जिक्र हुआ है, ये आप अहमद को तस्लीम करते हैं कि? मेरा सवाल दूसरा है। पहले सवाल का आपने जवाब लेकर नहीं दिया और टेप में मौजूद है। दूसरा सवाल ये है कि मेरा नाम इब्ने मरियम रखा, आयत नंबर बतला दे। चले दिखा नहीं सकते, आयत नंबर बतला दे, हम अपने कुरान से निकाल लें। वरना आपका नबी आप झूठा साबित होता है उनकी अपनी बात पर। ये किताबें आपकी हैं। ये किताबें आपकी है, हमारी नहीं है। तो ये हमारी किताबें हैं, हम तो निकालें ना इनकार खोलें। आप अगर लेकिन पहले आप आप खतीब हैं अपने, आप पहले इस चीज को तो तस्लीम करें कि अहमद सूरत सफ में कर ली। अहमद का जो है तो उनसे जिक्र पूछेंगे बाद में कि आपके मौलवी ने जवाब क्यों नहीं दिया, आपके खतीब ने हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। पहले आ गया। अब दूसरा सवाल है हमारा कि अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ। मुख्तसिर सा सवाल है, मुख्तसिर सा जवाब दे दे बस। ये अहमद के बारे में आपकी तसल्ली होगी? हाँ हो गई, हैं? हो गई। अहमद से मुराद आने वाला अहमद है? अहमद से मुराद अहमद ही है। चले हो गई। आने वाले से मुराद मोहम्मद मुस्तफा के अलावा अहमद मुराद है अहमद ना? से मुराद अहमद ही है। तसल्ली होगी, आपने सवाल किया था। आने वाला हाँ, सुन लीजिए हमारी तसल्ली हो गई, आप जवाब दे एक रहे मिनट, हैं। हाँ आने वाला अहमद जो है अहमद से मोहम्मद मुराद मुस्तफा अहमद के ही अलावा है। है ना? अहमद से मुराद अहमद ही है, आप जवाब दें। अहमद से अहमद मुराद
अहमद से मुराद आने वाला अहमद है और मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अहमद है, वही मोहम्मद है, वही अहमद है। हाथ तो फिर हाथ आप मिलाने से कुछ नहीं तो बनेगा। आप साबित कर दीजिए साबित कि कर वही दिया, ये नबी की हदीस। तो फिर ये साबित आप कर भी दीजिए। अपने नबी की किसी मैंने हदीस से साबित और कर की दीजिए। बड़ी बड़ी और सही अहम हदीस बात से आपने साबित कर पूछी दे अपने नबी की सही कि हदीस। इस्लाम कौन दुनिया के सामने पेश कर। मौजू हदीस से साबित कर दे अपने नबी की हाँ। बात, लेकिन नहीं कर मैं सकते। कहता हूँ कि ये बताओ कि आज जो है अब ये सवाल है मेरा, इस्लाम दुनिया के सामने किसने पेश किया? ये सवाल है मेरा। मैं आपका आपने जवाब मेरा नाम इब्ने मरियम रखा, जवाब दूंगा। ये हाँ दूंगा। बोल लो। हाँ मुस्तकबिल को हाल पहले बनाए। इस पर हल करके जवाब हाल हो दो। गया, नहीं हल मुस्तकबिल को हुआ। हाल बनाए, बस हाँ हाल बनाए। तो हाँ से सवाल अगर ये हल हो गया तो साफ वाज़ेह लफ्ज़ में इकरार कीजिए इकरार कि कर अहमद लिया। से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा के अलावा अहमद मुराद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, बस। तो आप यहाँ पर बोलिए। किस अहमद का जिक्र है? उसी का जिसका तस्करा हदीस करती है। इस अहमद को किसने इस्लाम की दावत दी? ये सवाल अच्छा देखे आपकी इस अहमद को किसने इस्लाम की दावत दी है? देखिए जनाब ने मक्का के किसी रईस का नाम ले अच्छा दीजिए। आपकी बात और आपके घर में मैं पहुंचा। हाँ, अभी एक इस्लाम की दावत जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा को किसने दी है? अच्छा अभी एक मिनट सफर कर लेंगे जरा। चले आप इसी पर रहते हैं। देखे जी मैं पूरी पढ़ता हूँ। ये तो वो है ना आयत छोटी सी पढ़ ली और अपना मतलब निकाल लिया। अच्छा यहाँ से इस पहले सफ़े के शुरू से मैं पढ़ रहा हूँ। वाइस काला मूसा ने कौम ही या कौम मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा आ गया। इसके बाद दूसरी आयत शुरू होगी, उसमें क्या है? वाइस काला ईसा इब्न मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा आ गया। तीसरी आयत शुरू होगी वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा व हुवा युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। अब कहते थे ना तसलसल है कुरान में। कुरान के पहला ही सरा मैंने खोला, पहले मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र, फिर ये कहते हैं हमारे गुलाम अहमद का जिक्र। ये तसलसल हो रहा है। वमन अज़लमु, और उससे बड़ा जालिम कौन है? मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, जो अल्लाह पर झूठ बोले, व हुवा युदआ इलल इस्लाम, और उसको इस्लाम की दावत दी जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को हिदायत देता ही नहीं। वो जालिम कौन है? युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। अगर इससे मुराद गुलाम अहमद है तो अल्लाह तो कहता है कि ये तो अल्लाह के नूर को अपने मुंहों से उसका चिराग बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह अपने नूर को पूरा करेगा। वलाउ करे हल काफिरून, अगरचे काफिर इसको नापसंद करें। ये आयत तो साबित करती है कि गुलाम अहमद काफिर है और अल्लाह के नूर को बुझाना चाहता है। बोलिए अब सुन लीजिए, मुकम्मल कर ली कि नहीं? हाँ सुन लें। अब फिर जरा सुन लीजिए। कुरान करीम के सूरह सफ में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से एक आने वाले रसूल की बिशारत दी है जिसका नाम अहमद रखा है। और उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो उनके पास अपने बय्यनात दलाइल लेकर आ गए तो कौम ने कहा कि ये तो जादूगर है। और वमन अज़लमु, अल्लाह ताला फरमाता है कि उस शख्स से कौन ज्यादा जालिम है? नहीं, ये सबसे बड़ा जालिम वो जो अल्लाह ताला पर इफ्तरा बांधता है। वह और वो युदआ इलल इस्लाम, उसको इस्लाम की दावत दी जाती है कि वो इस्लाम कबूल कर लो। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। यहाँ पर उस अहमद का जिक्र हो रहा है कि जिस पे इस्लाम नाजिल नहीं हुआ। इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ। दाई इलल इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। जहाँ अहमद जो है मदू इलल इस्लाम, उसको इस्लाम की दावत दी जाएगी कि और इस्लाम कबूल कर लो। फर्क है। युदआ फिर मुज़ारे मजहूल है, बारहा मैंने दोहराया है। किसी भी मुतरजम का तर्जमा उठा के देख लीजिए, वो यही कहेगा और यही उसने लिखा है कि वो बुलाया जाता है, वो पुकारा जाता है तरफ इस्लाम के, वो बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा इलल इस्लाम, इस्लाम की तरफ, क्या इस्लाम कबूल कर लो। यहाँ उस अहमद का जिक्र है और बिशारत दे रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आम फर्द की बिशारत नहीं दे रहे, रसूल की बिशारत दे रहे हैं। कि हम ये कहें कि आम फर्द का जिक्र, आम फर्द का जिक्र नहीं है, रसूल का जिक्र है। आगे भी पढ़े जरा, आगे मैं पढ़ूंगा, पढ़े पढ़ता हूँ पूरी सारी आयत आपके सामने पेश पढ़े, अभी पता लगेगा कि उस अहमद को ये कहा जाएगा कि और इस्लाम कबूल कर लो। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता है। युरीदून से क्या मुराद? युरीदून, वो लोग ये चाहते हैं। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं? हाँ, जो खुदा के नूर को बुझाना चाहते हैं। पीछे चले हम, जो खुदा जिनका तस्करा आप कर रहा है, तस्करा हो गया, जमा का सीगा है, का सीगा नहीं आ सकता। जमा का सीगा है।
تو پھر جمع فرد واحد کا ذکر نہیں ہے. سبحان اللہ. من آپ ہے تو جمع فرد واحد کا ذکر نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ کی یریدون سے کیا مراد ہے؟ ہاں جمع کا صیغہ ہے. یریدون سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ یہ چاہتے کون سے لوگ ہیں یہ؟ ہیں کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے نور کو بجانے والے لوگ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے نور کو بجانے والے لوگ چاہتے ہیں. وہ تو آگے آ رہا. ہاں سن لو نا. اللہ کے نور کو بجانے والے وہ تو ذکر ہو رہا ہے. یریدون وہ چاہتے ہیں. وہ کون ہے؟ کون؟ وہ کون ہے؟ حق کے مخالف. یہ غلام احمد قادیانی گروپ. نہیں جناب. کیوں؟ جمع کا صیغہ ہے. پیچھے آیت آئے نا. جمع کا صیغہ ہے. ومن اظلم ممن افترى اللہ الكذب وهو يدعى الى الاسلام. یہ عام آیت ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کو اسلام کی دعوت دی جائے. واللہ لا يهدي القوم الظالمین. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. جی. یریدون. پھر پیچھے جاؤ. وہ یہ چاہتے ہیں یعنی پچھلی آیت والے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے اگرچہ کافر ناپسند کریں. یہاں غلام احمد قادیانی کو کافر ثابت کیا گیا ہے, اللہ کے نور کو بجھانے والا ثابت کیا گیا ہے, ظالم ثابت کیا گیا ہے. ایک ہی آیت میں سارا پول کھول کر رکھ دیا. ذرا اس بات پر غور کریں. غور بڑا کر لیا. اظلموں میں خدا تعالیٰ نے فرد واحد کو مخاطب کی ہے. اور ابھی اسی آیت پر یہاں یریدون جمع کا صیغہ ہے. جمع کا صیغہ ہے. احمد پر بات ہو رہی ہے. ذرا ہاں سن لے میری احمد کا ذکر. میری بات سن لو نا میری بات تو سن لو. میری بات ختم نہیں ہوئی. میں نے ابھی رکھا ہے اس قرآن مجید سنو کو. تو صحیح سے رکھ. میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اسی آیت پر سنو تو صحیح. اسی بعد میں سنوں گا نا. اپنی بات میری بات تو سن لو نا. بعد میں آپ کی جب ٹرن آئے گی آپ نے ایک بات کی جب کی بات آئے گی ہے. میری بات کمپلیٹ کرنے میری دیں. بات سن لو. اب آپ نے ایک بات کی اس کا جواب تو لو. ان کی بات اس کا جواب تو لو نا. انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے. کمپلیٹ ہو گئی ہے. میری بات پوری کر لینے دیں. بات آپ نے اچھا ابھی میں نے یہ پڑھا. آپ نے مجھے خود میری بات سن لو. کافرون کے بعد میں بات کہنا چاہتا تھا. یہ شروع ہو گئے. آپ نے مجھے خود اس کے بعد تو کافرون کے بعد میں اپنی بات پوری کر لوں گا. وہ میری بات کیسے میری بات درمیان میں کٹ جا رہا. آپ نے مجھے خود کہا ہے کہ آپ چلیں جواب دیں. آپ نے خود مجھے کہا ہے کہ چلو اب جواب دو. کس بات کا؟ مجھے پوری بات کر جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں تو آپ اس کا جواب دیتے. پھر آپ پیچھے لگیں گے. بات تو سن ریورس گیئر آپ پھر لگا لیتے ہیں. جواب تو سن لو. ریورس گیئر نہ لگائیں. آگے چلیں. یریدون سے وہاں یریدون سے آگے چل رہا ہوں. چلائیں. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لفظ یریدون لیجیو جمع کے صیغے ہیں. ظالمین کیا ہے؟ ظالمین واحد کا صیغہ نہیں ہے. ظالمین واحد کا ہے کہ جمع کا ہے؟ ہاں جمع کا صیغہ ہے. آیا نا پھر پچھلے ایسے تعلق. سن لیجیے. وہ بھی جمع ہے یہ بھی جمع ہے. کس چیز کو چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں. کون چاہتے ہیں؟ کافر. یہ ظالم. وہی پچھلی ہے. ہاں جمع کا صیغہ ہے. واللہ لا يهدي فرد واحد کا ذکر نہیں ہے. پچھلا صیغہ فرد واحد کا ذکر نہیں ہے. جمع کا صیغہ ہے. ظالمین جمع کا صیغہ ہے. ہاں جمع کا صیغہ. ظالمین جمع کا صیغہ ہے. بات سن لیجیے. یریدون بھی جمع کا صیغہ. جمع کا صیغہ ہے. یریدون چلے گی ظالمین کی طرف. یریدون اور ظالمین کا تعلق ہے ومن اظلم سے. اس سے مراد آپ لیتے ہیں غلام احمد قادیانی. وہاں پر اسلم جو ایک لفظ جو ہے فرد واحد کے لیے واحد کا صیغہ کیوں استعمال کی گئی ہے؟ یہاں پہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ فرد واحد کے لیے. من قال لا الہ فرد واحد کے لیے. ٹھیک ہے. فرد واحد کے لیے. آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں. لا الہ الا اللہ کہے گا. عموم جو ہوتا ہے من عموم جو بھی فرد واحد نہیں ہوتا. سوال جو پوری قوم ہوتی ہے. سوال جو ہے من موصولہ ہے ذبل العقول کے لیے آتا ہے. قرینہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پر قرینہ کس کا ہے؟ جمع کا ہے یا فرد واحد کا ہے؟ آگے بھی جمع کا صیغہ ہے. آگے اسلمہ فرد واحد کا ذکر ہے. قوم ظالمین فرد واحد کا ذکر ہے اسلمہ میں. اور ظالمین میں جمع کا صیغہ ہے. یریدون میں جمع کا صیغہ ہے. یریدون میں جمع کا صیغہ ہے. اور آگے سن تو لو. آگے پہلے بات تو سن لو. کیا وہ تو کئی دفعہ سن چکے ہیں. وہ سن تو لو. کیا سنا رہے ہیں؟ نہیں سننا چاہتے تو پھر جاؤ. کیوں جائیں؟ جو ہم لے کر جائیں گے ایسے تھوڑا جائیں گے. آج قدرتی فصل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی کہ کافر یہ چاہیں گے اچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دے, جی اسلام کو مٹا دے. جی لیکن خدا آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے نور کو ضرور پورا کر کے رہوں گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ, کہ وہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا. رسول کا ذکر ہو رہا ہے مبشرا برسول, کہ میرے بعد رسول آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا, کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ بالہدیٰ و دین الحق, ہدایت اور دین حق دے کر جس کو بھیجا ہے. آنے والا جو رسول ہے, جو جس کا نام احمد ہوگا, جس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی, وہ ہدایت لے کر آئے گا اور دین حق لے کر آئے گا.
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے. یعنی اسلام کا غلبہ، اسلام کو غلبہ دلانا آنے والے احمد کا کام ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، مشرکون چاہے مشرک اس کو ناپسند کیوں نہ کریں. تو یہاں پر آنے والے کا بتا دیے کہ آنے والے کا کام کیا ہوگا، آنے والے کے پاس کیا ہوگا، دین حق ہوگا، اسلام لے کر آئے گا. لوگ اس کو کہیں گے کہ تم مسلمان نہیں ہو، اسلام ہو جاؤ. دنیا کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کی ہے. اس آنے والے احمد کو کہا جائے گا کہ اور تم اسلام قبول کرو. مکہ کے کسی شخص نے، عرب کے کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ محمد آؤ اسلام قبول کرو. محمد مصطفیٰ نے دنیا کو کہا کہ اسلم تسلیم. اس لیے سورۃ صف میں آنے والے رسول کا جو ذکر ہے، جس کا نام خدا تعالیٰ نے احمد رکھا ہے، اس کا یہ بھی کام بتا دیا ہے کہ اس نے دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنا ہے. تو میرے بھائی واضح فرق ہے، ایک فاعل ہے، ایک مفعول ہے، ایک داعی الاسلام ہے، ایک مدعو الاسلام ہے. جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہم اور آگے چلیں گے. اور اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر میرے خیال میں کٹ بیسی کا فائدہ. ویسے بھی میں بتاتا ہوں، یہ جناب آپ کہتے ہیں کہ وہ جو نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے اور وہ غلام احمد ہیں. اب آپ اپنے نبی کا کلام سن لیجیے. کہتے ہیں چند روز کا ذکر ہے کہ اس عاجز نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس حدیث کا جو الآیات بعد المیتین ہے، ایک یہ بھی منشا ہے کہ 13ویں صدی کے اواخر میں مسیح موعود کا ظہور ہوگا، اور کیا اس حدیث کے مفہوم میں یہ عاجز بھی داخل ہے. تو مجھے کشفی طور پر اس مندرجہ ذیل کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ یہی مسیح ہے کہ جو 13ویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا ہے. پہلے سے یہی تاریخ ہم نے مقرر کر رکھی تھی، اور وہ یہ نام ہے غلام احمد قادیانی. اس نام کے عدد پورے 1300 ہیں. احمد کے نام کے عدد 1300 نہیں ہے، غلام احمد کے نام کے عدد جو ہے، قادیانی کے نام کے عدد جو ہیں وہ 1300 ہیں. اور اس قصبہ قادیان میں بجز اس عاجز کے اور کسی شخص کا نام غلام احمد نہیں ہے. اب یہ خود بھی یہ ثابت کر رہا ہے کہ غلام احمد قادیانی کو اللہ نے بھیجا اور اس کے نام کا عدد 1300 ہے، جو 1300 غلام احمد قادیانی پر ہی فٹ ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں آنے والا نبی احمد ہے، اس کا 1300 عدد بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے اس میں سے آپ یہ بات ثابت کر کے اپنے نبی پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کا نبی کہتا ہے کہ وہ نبی غلام احمد قادیانی ہے، آپ کہتے ہیں وہ صرف احمد ہے. دوسری بات اس میں یہ کہ میں نے یہ بات ثابت کر دی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو جو یہ کہتے ہو کہ یہاں سے یہ نبوت غلام احمد کی نکلتی ہے، کافر ظالم قرار دیا ہے. تیسرا سوال میرا جو موجود تھا وہ یہی کہ آپ نے اب یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کا نبی یہ کہتا ہے کہ میرا نام ابن مریم اگر قرآن میں نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں. اس سوال کا جواب آپ دینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ قرآن کی وہ آیت پڑھ دیں جس سے بات ہو. دیکھیں، عقل مند آدمی جب ایک بات شروع کرتا ہے تو اس کو نتیجہ ہو گیا اس کا. نتیجہ ہو گیا اس کا. احمد سے مراد یہاں پر حضور سرور کائنات کے علاوہ اور احمد ہے، رسول اللہ ہے اور نہیں. تو پھر ثابت کیجیے. ثابت کر دیا. ہاں، یدعا لفظ ہے، لفظ یدعا ہے، ابھی لیجیے. فعل مضارع مجهول ہے. اسمہ احمد رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسۃ اسماء انا محمد و احمد. ثابت کر دیا حدیث میں. اور آگے چلیے، سن لیجیے. قال الماحي الذي يمحقه به الكفر قال الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه قال العاقب. 5 نام لے دیے. عاقب کا نام نکال کے دکھا دیجیے، ماہی کا نام نکال کے دیکھیے، قرآن کی آیت پڑھ لیجیے. حاشر کا نام نکال کے دکھا قرآن کی دیجیے. آیت پڑھ لیجیے. نکالیے، قرآن کی آیت نکالے قرآن. آپ نے کہا کہ احمد نام میرے نکالے قرآن کریم میں سے. نے کہا یہ احمد نام میرے نبی کا ہے. آپ نے دلیل مانگی، میں نے دلیل دے دی. آپ نے دلیل جو کیا ہے؟ دلیل میرے محمد رسول سامنے اللہ کا نام جو دلیل آپ نے میرے سامنے پیش کی ہے، 5 نام ہے. یہ تو دلیل ہے ہی. 5 ہے نا، 5 نام ہے. 5 نام کیا ہے؟ 5 وہ قرآن میں ہے. باقی 3 قرآن کریم یہ قرآن میں ہے. یہ آپ کے نبی کا دعویٰ ہے. نہیں، آپ میرے نبی کا دعویٰ یہ نہیں میں ہے. کہتا ہوں قرآن کریم میں سے باقی 3 نام نکالیں. میرے نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرا ہر نام قرآن میں اس ہے. کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سن لو نا جواب. نہیں، یہ حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سن لینا جواب. میں سن رہا ہوں. خاموش رہ کر خاموش رہ کر خاموش رہیں. میرے نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرا ہر نام قرآن میں ہے، لیکن میرے نبی یہ نے کہا ہے کہ میرا نام احمد بھی ہے، جو قرآن مجید میں آیا ہے. قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھ دی ہے، اسمہ احمد. آپ کے نبی کا
یہ دعویٰ ہے 290 صفحے پر کہ میرا نام اگر قرآن میں ابن مریم نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں. آپ اپنے نبی کے دعوے کو ثابت کیجئے. اگر میرے نبی نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہو کہ میرا ہر نام قرآن میں ہے, میں اس کو ثابت کرنے کے لیے تیار. تو جب ہر نبی کا ہر نام قرآن کریم میں نہیں ہے, ہر نبی کا ہر نام قرآن مجید میں نہیں ہے نا, آپ کا نبی جھوٹا ہے. آپ کا نبی جھوٹا ہے. یہ 3 نام جو قرآن کریم میں نہیں ہے, آپ کا اس کے بارے میں اللہ اعوذ باللہ کیا کہیں گے؟ آپ کا نبی نے کہا کہ میرا نام اگر قرآن میں نہ ہو تو یہ جو میں 5 جھوٹا. نام, آپ کے نبی نے کہا کہ میرا نام اگر قرآن میں نہ ہو تو جھوٹا. یہ حدیث جو آپ نے میرے سامنے پیش کی ہے, وہ حدیث کی تو بات ختم ہو گئی. اس میں 5 نام ہیں. ہاں 5 ناموں میں سے آپ نے 2 کا ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے. باقی 3 کا قرآن کریم میں سے ثبوت دیجیے. تو پھر میں نے کب سے دلیل دی ہے اس بات کی؟ میں نے کب سا دعویٰ کیا ہے؟ میرے نبی نے کون سا دعویٰ کیا میرا ہر نام قرآن میں ہے؟ بطور دلیل آپ حدیث کو پیش کیوں کر رہے اس ہیں؟ لیے پیش کر رہا ہوں کہ احمد نام میرے نبی کا ہے. ہاں. آپ کہتے ہیں احمد نام میرے نبی کا ہے. تو باقی آپ اپنے نبی کا نام نکالے, احمد نبی کے نام میں سے باقی نکالے. 3 نام قرآن کریم میں سے نکالے. وہی بات ہوگی. نام تو ہر نام قرآن میں نہیں ہے. آپ آدھی حدیث کو لے رہے ہیں اور آدھی کو فرق کر رہے ہمارے ہیں. نبی کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میرا ہر نام یہ قرآن میں حدیث ہے. آپ نے کسے پیش کی؟ اس لیے پیش کی کہ میرے نبی کا نام احمد بھی ہے. وہ تو پھر دلیل آپ یہ دے رہے ہیں, تو دلیل میں باقی 3 نام بھی تو بتا دیجیے. یہ دعویٰ کہا ہے کہ میرے نبی کا ہر نام قرآن میں ہے. تو پھر آپ دلیل آپ کے نبی کا یہ آپ کے نبی کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا نام قرآن میں ہے. اس احمد کے بارے میں بات سن لو نا. ثابت کریں بس. اس احمد کے بارے میں آپ نے یہ کہا ہے کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ احمد سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں. یہ آپ نے دلیل دی ہے, اور میرا اس پہ سوال یہ ہے کہ باقی 3 نام بھی قرآن کریم میں سے نکال. میرا دعویٰ یہ ہے ہی نہیں, نہ میرے نبی کا دعویٰ ہے. آپ کا یہ دعویٰ ہے, آپ کے نبی کا یہ دعویٰ ہے. آپ یہ حدیث پہ بطور دلیل کی کیوں بطور دلیل اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ایک نام آیا احمد. آپ نے نام قرآن کا پڑھ کے کہا کہ اس سے مراد ہے غلام احمد. میں نے کہا کہ اس سے مراد ہے احمد. تو یہ آپ سن لیں باب جاب. آپ نے کہا دلیل دیجئے. میں نے دلیل دے دی کہ میرے نبی کا نام بھی میرے نبی کا نام احمد بھی ہے. 5 نام ہیں جو اس حدیث میں ذکر آئے ہیں. اسی طریقے سے اس پر سوال جو میں نے ان سے کیا تھا, جو بعد میں بھی کریں گے, کہ آپ اپنے نبی کے کلام سے دکھائیں کہ میرا نام احمد ہے. بس اس سوال پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 030156158881, 03455093 شکریہ. انہوں نے کہا دلیل کو میں نے کتاب اپنے نبی کی سے پیش کر کے کہہ دیا کہ میرے نبی کا نام احمد ہے. کیا میرا حق یہ نہیں بنتا کہ میں ان سے پوچھوں کہ تم بھی دکھاؤ کہ تمہارے نبی نے کہو کہ میرا نام احمد ہے؟ اس کے بعد چلیں پھر اگر آپ سوال کریں گے یہ کہ یہ بھی دکھائیں. دیکھو میرے بھائی, میں نے یہ کہا ہے کہ خدا نے آپ کا نام, بنتا ہے کہ نہیں؟ سن لیجیے میری بات سن لو. میں نے یہ کہا ہے کہ خدا نے آپ کا نام احمد رکھا ہے اور آپ کے الہامات موجود ہیں. یہ جھوٹ ہے. چلیے جھوٹی سے اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا نام تو ابن مریم ہے. سن لو نا, میرا نام ابن مریم ہے جو قرآن میں رکھا. آپ کہتے ہیں قرآن میں تیرا نام قرآن کیا ایک شخص کے صفاتی نام زیادہ نہیں ہو سکتی؟ چلے 1 منٹ, آپ کے مان لے. آپ نے تسلیم کی ہے کہ صفاتی نام زیادہ ہو سکتے ہیں. آپ کی بات کے صفاتی نام زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ابن مریم جو ہے وہ قرآن میں غلام احمد کا نام ہو, یہ بالکل جو دعویٰ ہے. ہم اس احمد کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اس احمد سے مراد مرزا غلام احمد؟ صفاتی نام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے. تو وہ صفاتی نام کی بھی تو ہمیں اپنے نبی کے کلام سے دکھائیں گے نا کہ میرا سوال تو یہ وہ صفاتی نام آپ اپنے پاس سے نہ بتائیں, اپنے نبی کے کلام سے دکھا دیں, بات ختم ہو جائے گی. قرآن کی تشریح جو نبی کرتا ہے اس سے بہتر تشریح کوئی نہیں ہوتی. اس لیے اپنے نبی سے بحث جو ہے ہماری صرف اور صرف اس بات پہ ہے, اختلاف ہمارا اور آپ کا, کہ احمد سے مراد آپ محمد مصطفیٰ لے رہے ہیں اور میں احمد سے مراد اور وجود کو لے رہا ہوں. اس کا حل کیا ہے؟ ہاں, اس کا حل قرآن کریم نہیں, اس کا حل حدیث. جب بحث قرآن پر سن لو میری بات سن. میں جواب دیتا ہوں. میرا وقت ہے نا,
آپ نے مجھے کہا ہے بولنے کی اجازت دی ہے مجھے. بولنے کی اجازت دی ہے لیکن آپ نے میرے سامنے جو دلیل پیش کی ہے وہ آپ نے حدیث میرے سامنے پیش کی. کس چیز کی یہ دلیل ہے؟ کہ احمد سے مراد محمد مصطفیٰ. نہیں، یہ جو آپ کے احمد میرے نبی کا نام ہے، یہ آپ کے نبی کا نام ہے. جھگڑا اس پر ہو گیا نا ہمارا. آپ نے اس کے احمد سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، آپ نے میرے سامنے حدیث پیش کی ہے کہ احمد سے مراد محمد مصطفیٰ ہے. جھگڑا یہ نہیں ہے، جھگڑا یہ ہے کہ ایک نام آیا احمد، آپ کہتے ہیں میرے نبی کا، میں کہتا ہوں احمد میرے نبی کا نام. یہاں تک تو بات طے ہو گئی. اس بات پہ جھگڑا نہیں ہے. اسی بات پر ہے. تو پھر احمد سے مراد آپ کیوں نہیں بعد میں آنے والے احمد کو لیتے؟ ہم تو غلام احمد کو لیتے نہیں، ہم تو احمد کو ہی لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ احمد تک احمد کو لیں گے، غلام احمد کو نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، ہاں. احمد کو ہی لیں، ہاں. لیکن یہ احمد وہ احمد نہیں ہے جس پر قرآن نازل یہ ہوا، احمد جس نے اسلام کی دعوت دی. ٹھیک ہے. اس احمد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام قبول کرو. اگر آپ اس سے مراد محمد رسول اللہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں اس سے مراد احمد اور ہے، چلے وہ احمد اگر اور ہے تو غلام احمد تو نہیں ہے نا وہ بھی. پہلے یہ تو تسلیم کر لو کہ یہ احمد سے مراد بالفرض محال اس سے مراد آپ اس بالفرض محال اس سے مراد آپ کے کہنے کے مطابق احمد محمد رسول اللہ نہیں ہے. ایک منٹ. ہاں اچھا ٹھیک ہے جی، نہیں ہے محمد رسول اللہ. آپ کا نبی غلام احمد کہاں سے آ گیا اس کے اندر؟ یہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خدا کے رسول عیسیٰ علیہ السلام نے رسول قرار دیے ہے، اور آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذی ارسل رسولہ، جس نے خود اپنے رسول کو بھیجا. یہ رسول احمد جو ہے اس کی پہچان خدا تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ اور اسلام قبول کر لو. اس کی پہچان یہ نہیں ہے، اس کی پہچان ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، جیسا کہ غلام احمد کہتا ہے. یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے یدعا الی الاسلام، کہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے گی. اس احمد کو دی جائے گی، احمد کو دی جائے گی نا، غلام احمد کو نہیں دی جائے گی. آنے والے احمد کو دی جائے احمد گی. کو دی جائے گی نا، غلام احمد کو تو نہیں دی گئی. ہاں؟ احمد کو دی گئی نا. تو گویا کہ حضور سرور کائنات کے علاوہ اور احمد رسول آ سکتا ہے. آپ کے کہنے کے مطابق ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ جو ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور یہ حدیث بھی موجود ہے، قرآن کی یہ آیت بھی موجود ہے. اب آپ چائے پئیں، چاہے تو ہم پیتے نہیں ہیں، ہم آپ سے سوال کا جواب لیں. آپ جو ہے اب میرے خیال میں اس بحث کو کیوں ختم کر دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، مثلی و مثل الانبیاء کا مثل رجل بنا دارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث بیان ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کا مثل رجل بنا بیتا، کہ میری مثال اور جو انبیاء کی مثال ہے جو مجھ سے پہلے گزرے وہ ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا ہے، فَأَحْسَنَهُ، اور اس کو حسین بنایا ہے، وَأَجْمَلَهُ، اور اس کو جمیل بنایا ہے، إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ، مگر ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی. فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ، لوگ اس گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ کا کیا ہوا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنَا اللَّبَنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، آپ نے فرمایا میں ہی یہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں. ایک آدمی نے عمارت بنائی اور اس عمارت میں ایک اینٹ رہ گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہی ہوں، آخری اینٹ جو اس میں لگا دی گئی ہے، عمارت مکمل ہو گئی. آپ کے غلام احمد کی اینٹ کی جگہ ہے ہی نہیں. اور دوسری حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چار سو 91 نمبر صفحے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل جو ہیں، ان کے انبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے جب ایک نبی فوت ہو جاتا تھا، خلفہ نبی، ان کے بعد ایک اور نبی آتا تھا، یعنی ان کا خلیفہ بن کر. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، اور میرے بعد خلفاء ہوں گے. بخاری کی دونوں حدیثوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عمارت مکمل ہو گئی، نبی آتے تھے، بنی اسرائیل میں آتے تھے، امت محمدیہ میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی ہے محمد رسول اللہ. اس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا.
جی آپ کی بات اب مکمل ہو گئی نا؟ جی پہلا میرا سوال اچھا اب میرے ذرا سن لیجیے، آپ کی اس بات کو تھوڑا سا جواب دے دیں۔ نہیں اس لفظ کا جواب آخری پر ذرا بحث ہو جائے۔ نہیں، آخری پر بحث نہیں، قرآن آپ نے یہ بات پیش کیوں پیش کی، پہلے اس کو پیش کی، یہ کیوں نہیں لیتے؟ وہ پیش کیوں کیے یہ آپ نے؟ کیوں نہیں پیش کی آپ کے نبی کی بات؟ میرا نام ابن مریم ہے۔ نہیں میرے بھائی، Step یہ by لمبی step حدیث چلے۔ آپ نے میرے سامنے میں پیش اسی کی۔ لیے پیش کی تھی کہ خاتم آپ النبیین بند کر غلط کے آپ نے وہاں- میرے سامنے سنیں، پیش میری کی ہے۔ بات سنیں۔ یہ بند کر کے وہاں رکھ دیتے کہ چلے جی جان چھٹ گئی، وہاں رکھ دیتے، بحث ختم۔ میں نے کہا چلے ایک پتا پھینکے تو صحیح، شاید پھر واپس پلٹ آئے۔ سن لو پھر اب میں نے ایک پتا پھینک دیا آپ خاتم نے- النبیین کا، آپ فوراً نے- قرآن کو اٹھا لیا۔ کیا؟ ارے خاتم النبیین سے پہلے تو آپ کے نبی کا کلام پیش کیا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، میں کذاب ہوں، میں مفتری ہوں۔ اس کو ثابت کرے خاتم النبیین تو اس کے بعد کا ہے۔ نہیں اس کے بعد کا اس کے اچھا چلے اسی پر فیصلہ ہو جائے۔ سرور اگر کائنات- میں نے یہ سوال پہلے نہ کیا ہو تو میں جھوٹا، اور اگر یہ میں نے پہلے کیا ہو اس سوال سے تو آپ جھوٹے۔ سن لیجئے، سنائیے۔ آپ نے میرے سامنے ایک لمبی حدیث پڑھی۔ نہیں پہلے پڑھا کہ جو آپ یہ ہے نے ابن مریم ہے، پھر بات غلام سن لو، احمد میری بات قادیانی، سن لو۔ کس کو سنیں گے پہلے؟ میری بات سن لو۔ پہلے اس کو نہیں، اس کو سنیں گے کہ غلام احمد قادیانی ابن مریم ہے، قرآن نے یہی کہا ہے۔ اس واسطے کی تھی آؤ میدان چ نستے کیوں ہو؟ وہ تو پھر میدان میں جب میں میدان میں جب میں میدان میں ہوں تو میری بات تو سن لو۔ میدان میں ہو آپ، میدان میں ہے نا؟ ہاں، قرآن تو پھر میری بات سن لو۔ بس میری بات ہو گئی، تو بات سن لو۔ آپ سنتے ہیں نا؟ سنائیں۔ ہاں۔ غلام احمد قادیانی جو ہے وہ ابن مریم ہے، قرآن نے کہا۔ کائنات فخر دیکھیں موجودات۔ پوری تقریر گھنٹے کی اب ان کو کہنا کر لیں گے، لیکن یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، اس کا جواب نہیں دیں گے کہ قرآن نے غلام احمد قادیانی کو ابن مریم کہا ہے۔ غلام احمد کہتا ہے میں جھوٹا ہوں اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں، یا تو اس کو جھوٹا مان لیں پہلے، پھر یہ بحث چلائے خاتم النبیین کی، ہم تیار ہیں سننے کے لیے۔ اگر نہیں چلا سکتے تو پھر توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں سیدھے سیدھے۔ ابھی آپ نے ہمارے سامنے حدیث پیش کی جس میں حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعد۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے نبی کی حدیث پیش کی کہ اگر قرآن نے مجھے ابن مریم نہ کہا ہو تو میں تو جھوٹا۔ پھر اس بحث سے بھاگتے کیوں ہو؟ کیوں بھاگتے ہیں آپ؟ پیش کیوں سوال کی ہے؟ میرا، جواب آپ کا آنا تھا، نہیں آیا۔ ہاں۔ میں نے اس لیے پتا پھینکا کہ چلے میدان سے بھاگ رہے ہیں، پھر آ جائیں گے میدان میں۔ تو جب آپ آگے ہیں میدان میں تو میرے سوال کا جواب دے دیجیے پہلے۔ بات سننے کے لیے اب تیار نہیں، بات نہیں کرنا چاہتے، فائدہ کیا؟ سنیں گے بات؟ میرا نام کیا ابن مریم سنیں گے رکھا آپ؟ قرآن نے، اب ذرا آخری کا نکالیں اس کو۔ اب آخری کا ذرا سن تو لو نا۔ اس کو سنیں گے پہلے، میرے سوال پہلے کا جواب تو دے دیں۔ تو پہلے یہ تو دیکھ لو نا۔ اچھا گھبراتے کیوں ہیں؟ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ آپ خاتم النبیین پر تو بحث کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے نبی کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، آپ اپنے نبی کی بات پر ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے میرا نام ابن مریم رکھا ہے، آپ یہ قرآن سے دکھا دیں، اس سے اگلی بات پھر شروع کر لیں۔ اچھا اگر میری بات سن لو، میری بات میری بات ان کی بات پر، اگر یہ قرآن سے غلام احمد قادیانی کا نام ابن مریم دکھا دیں ہم سب قادیانی ہو جائیں گے۔ چلیں نکالیں۔ موٹی بات ہے، میری پہلے بات سن لو۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضور سرور کائنات کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، ایک مرزا نہیں، ایک نبی نہیں، 10 لاکھ نبی بھی اگر دعویٰ کریں تو وہ جھوٹے ہیں۔ اگر یہ ثابت، سن لو میری بات سن لو نا پہلے، میرے سوال کا جواب دیں۔ پہلے بات تو سن لو میری۔ نہیں سنیں گے جب تک میرے سوال کا جواب نہیں نہیں آئے۔ سنیں گے تو اب جائیں، کیوں جائیں؟ ہم نہیں جانتے، ہم تو جواب لے کے جائیں۔ نہیں سنیں گے تو جاؤ۔ میرا سوال کتنے منٹ کا ہے؟ 1 سیکنڈ کا، کہ قرآن کی فلاحت میں نام آتا ہے اور چیلنج کیا ہم نے، ہم سب قادیانی ہو جائیں گے۔ چلے نکال کر دکھائیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ یہ کیوں اتنی جلدی بتا دیا آپ نے؟ نام بتانے میں تو حرج کی بات غلطی ہوگی، نام بتا دیا آپ نے۔ ہم تو کہتے ہیں آج نمبر بتا دیں، نکال ہم خود لے گے۔ چلیں، ارے 10 آدمی قادیانی بننے کے لیے تیار ہیں، آپ نے اتنی ضرورت نہیں کہ آپ اپنے نبی کا نام قرآن میں سکھا دیں جو ان کا دعویٰ ہے۔ آپ کو کمال منظر پیش ہو رہا۔ آپ کو بتائی انہوں نے سورۃ صف کی آیت، کیا اس کی تفسیر آپ کو بتا رہے ہیں، وہ آپ اپنی بات اس میں تھوڑی سی کھول دیتے ہیں۔ اپنے نبی کی بات سنیں نا۔ سوال آپ نے اپنے نبی کی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی کو ہی کہا جا رہا ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ جیسے آپ نے اپنا نام بتایا نا طاہر، بات جھگڑا کس بات پہ ہے؟ جھگڑا کس بات پہ ہے کہ آپ اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے؟ ہم قادیانی، ہم نہیں بحث چلاتے ہی نہیں، ہم سب قادیانی۔ چلے نکالیں۔ کہنا کہ مقصد انہوں نے
نے بتایا آپ کو, کیا بتایا؟ لیکن آخر تک وہی ایک بات بتا رہے ہیں, آپ نے تو دوسری جگہ کے سوال کیے. آخر تک ایک لمبی تقریر کی نا, ایک بھی ہم لمبی تقریر کو ایک کر لیں. قطعی جواب نہیں آپ نے ایک دیا. یہ تو آپ کے دل جانتے ہیں, چھٹے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے فضل ہاں سے یہ بتائیں ایک منٹ میں اس کا جواب آ سکتا ہے کہ نہیں, کہ غلام احمد قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ میرا نام قرآن نے ابن مریم اگر نہیں رکھا تو میں جھوٹا. ہم کہتے ہیں قرآن کی وہ آیت دکھا دیں, بس دکھا دی. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے دکھا دی, بار دکھا دی. کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر بتا دیں. اسمہ احمد کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو بڑے زور سے آپ کی طرف کیے ہوئے ہیں کہ آیت نمبر آئے گا. غلام احمد قادیانی نے یہ کہا تھا کہ اگر میں قرآن میں میرا نام ابن مریم نہ ہو تو میں جھوٹا. میں کہتا ہوں غلام احمد قادیانی جھوٹا, آپ اس کو سچا ثابت کریں. چلیں, قرآن کریم میں خدا نے اس کو احمد کہا ہے. وہ تو کہتا ہے مجھے ابن مریم کہا ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ بھی ہے, لیکن پہلے اس احمد کو تسلیم کرو. کہا ہے وہ, اس احمد کو بھی تو تسلیم کرو پہلے. وہ بھی ہے کہاں ہے. ہاں, اس احمد کو تو تسلیم کرو. وہ بھی ہے کہاں ہے. وہ بتاتا ہوں پہلے, اس احمد کو تسلیم کرو. بتاتا ہوں. چلو حال ہو گیا, پہلے کا تو بتاؤں گا. پہلے اس آپ کہتے ہیں کو بتاتا تسلیم ہوں, کرو. بتاتا ہوں, بتائیں. اچھا ہاں, بتاتا ہوں. پہلے دو چیزیں, دو چیزوں کو چھوڑیں. میں کہتا ہوں میں قادیانی ہو جاؤں گا. سرور آپ کائنات اس میں کے سے نکال کر دکھا دیں. میں لمبی بحث کرنا ہی نہیں چاہتا, میں قادیانی ہو جاؤں گا اگر آپ یہ دکھا دیں کہ غلام احمد قادیانی کا نام قرآن میں ابن مریم رکھا. بس دکھا دیں قرآن. میں تو قادیانی ہونے کے لیے تیار ہوں. اس سے بڑی بات آپ کیا چاہتے ہو؟ ایک پلا پلایا مولوی تھوڑے گھر آ رہے ہیں, مننے واسطے یاد نہیں. آپ کہیں, آپ چیلنج کریں میرے نبی کی حدیث اپنے وہ کسی موقع پہ کھڑا ہی نہ ہو. ہاں, موقع پر تو ایسے کھڑے ہیں کہ ٹھوکا پڑا ہے. جب میں بات کرتا ہوں کہ حضور سرور کائنات کو جب ایک ہی سانس میں آپ کہہ رہے ہیں آخری نبی, جب قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نہیں رسول مصدق آئے گا, اب فوراً پھسل جاتے ہیں. میں تو اس سے پہلے ہی پھر جب میں کہتا ہوں کہ آنے والے احمد کے بارے میں خدا تعالیٰ نے کہا ہے یہ احمد ہے, سورۃ صف میں اس کا نام لیا گیا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں احمد سے مراد محمد مصطفیٰ ہے. تقریر کی اور پھر آپ ہمارے سامنے جناب علی وہ ابن مریم والی مثال پیش کر دیتے ہیں, چلو جی ابن مریم کا نام نکال دو. تو آپ کا نبی, ہاں, میں تو اتنی جلدی ایک لمحے میں قادیانی بن جاؤں گا. سنیں, آپ کے نبی نے یہ کہا میرے نبی کا کوئی دعویٰ ہو, میرے نبی کا کوئی دعویٰ ہو صحیح حدیث سے, میرا دعویٰ سن لیں, میرا دعویٰ سن لیں. میرے نبی کا کوئی دعویٰ صحیح حدیث سے ہو, وہ یہ کہتا ہو کہ یہ قرآن میں ہے, اللہ کی قسم نکال کر دکھائیں گے, اسی وقت نکال کر دکھائیں گے. آپ کے نبی کا یہ دعویٰ ہے, میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی. آپ کے نبی کا, میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی, میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی. آپ کے نبی کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا نام قرآن میں ہے, اگر نہیں تو میں جھوٹا. آپ قرآن کی وہ آیت بتلا دیں, نمبر بتلا دیں, میں قادیانی ہو جاؤں گا, باقی کوئی ہو نہ ہو. نکالیں اس کو. چلیں, 3 آ گئے, پلے پڑا 4 آ گئے, 5 بعد سارے کے آ گئے. نکالیں. یہ بات جو ہے جی, اس بات پہ شروع ہوئی تھی احمد کے لفظ. آپ ہمیں قادیانی کرنا, ہم آپ کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں. سنیں میری بات, پہلے بات بتا دی تھی, میری بات سن لینا. آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے, میرے عمل میرے ساتھ. میری بات سن لینا. میں نے آپ کے اعمال کا جواب نہیں دینا, آپ نے میرے اعمال کا جواب نہیں دینا. دینا. سب لوگ جانتے ہیں. آپ اگر قادیانی نہیں ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. آپ اگر قادیانی ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کا ثواب کو ثواب نہیں ملے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا. ثواب نہیں ملے گا آپ کو. ہاں, ثواب ملے گا. آپ نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. آپ کو ثواب ملے گا. مجھے میرے اعمال کا جواب آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ ثواب ملے گا کہ نہیں آپ کو ہمارے قادیانی بننے؟ ثواب ملے گا کہ نہیں؟ تو خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. ہمارا ایمان ہمارے نبی کی بات پر. آپ نے فرمایا کہ جو کسی کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا. آپ کو ہم اسلام کی طرف بلاتے ہیں, آپ آئے اسلام قبول کر لیں, ہمیں ثواب اللہ کے فضل سے ملے گا, کیونکہ ہمارا ایمان ہمارے نبی کی بات پر ہے. آپ کے نبی کی بات, آپ کا ایمان آپ کے نبی کی بات پر نہیں ہے. آپ کا نبی کہتا ہے کہ میرا نام ابن مریم قرآن میں رکھا ورنہ میں جھوٹا. اسلام دے رہے ہیں ہمیں, اور وہی سب کہہ رہے ہیں سب بڑا آپ ہمیں مسلمان کر رہے ہیں, دعوت اسلام دے رہے ہیں, ثابت ہوگی. ہم آپ کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے, یہی سورت صاف میں بیان ہوا ہے. ہمیں قادیانی کرنا چاہتے ہیں, یہی سورت صاف میں بیان ہوا ہے. تو احمد کو اور احمد کے ماننے والوں کو کہا جائے کہ اسلام قبول کرو. آپ ہمیں قادیانی کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں. یہی بات ہے نا, یہی بات ہے نا. ہم آپ کہتے ہیں ہم قادیانی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. بات تو پوری نہیں ہوئی. نہیں, میری بات تم بات کرتے چلے. آپ کے نبی نہیں, آپ کی بات سنتے ہیں.
آپ کے نبی نے ایک بات کہی کہ میرا نام اگر قرآن میں نہ ہو تو میں جھوٹا. ہم کہتے ہیں قرآن میں یہ آیت نمبر ہمیں نکال کر دکھا دیں, بتا دیں, ہم سب کا دیا نکال دیں. مسئلہ ہی ختم ہو گیا سارا. میری بات جو ہے, میری بات سنو, میں وہ جس وقت میں نے آیا تو آپ کے سامنے رکھی کہ نہیں, آپ اپنے اس موقع سے پھسل جائیں گے. ڈرتے کیوں نہیں؟ اور میں ہم آپ سب کو قادیانی بن جائیں گے, ہم سب قادیانی بن میں جائیں گے. کہتا ہوں کہ پہلے یہ خاتم النبیین جو ہے کہ نہیں, اس کا تصفیہ ہو جائے, احمد کا تصفیہ ہو جائے, ختم نبوت کا اور آیت خاتم اس میں محمد کا تصفیہ ہو جائے, پھر آگے چلیں گے. میری بات سنیں ذرا. اگر خاتم النبیین کی بحث چلا رہے ہیں, ہم چلاتے ہیں, اگر خاتم النبیین کی بحث چلتی ہے, چلنے کے بعد ان سے ایک وعدہ لے لیں کہ میں آخر میں جب خاتم النبیین کی بحث جب ختم ہونے لگے, میں آخر میں ایک لمحے میں اس آیت کا نمبر بتلا دوں گا. اگر یہ ہم سے وعدہ کر لیں, ہم پھر بھی خاتم النبیین کی بحث چلاتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, دکھائیں گے, پہلے وعدہ کرتے ہیں, دکھائیں گے. ہاں بالکل دکھائیں. چلائیں گے خاتم النبی, چلائیں خاتم النبی. ابھی بتا دیں. نہیں جی نہیں, وہ کہا ابھی ہو گیا, ساری رات پڑی ہے اسلام کے لیے. ہاں کوئی بات نہیں ہے. ہم آپ سے کوئی طلب نہیں کرتے, کوئی نذرانہ نہیں مانگتے. ہاں اب آپ ہمارے گھر آ کے بیٹھے, ساری رات بیٹھے, اس بحث پر چلائیں, ہم آپ کو نہیں کہیں گے آپ جائیں. اچھا یہ بات فائنل ہو گئی ہے. ہو گئی. اس بحث کے بعد حضرت صاحب نام میں تفسیر صغیر لے آنا. رحمت اللہ صاحب نے یہ بات وعدہ کر لیا ہے کہ اس بحث کے بعد وہ ہمیں وہ آیت دکھائیں گے کہ جس کے بارے میں ابن مریم کا ذکر ہو. یعنی صاحب نے یہ فرمایا, کہا کہ میرا نام قرآن میں ابن مریم ہے, اور اگر نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں. نہیں, وہ غلام ہم جھوٹا. ہاں وہی نا, بس یہ بات ہے. چلیں جی, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے چلیں. اب آپ نے ہمارے سامنے جنہوں کو پی گیا انہوں نے پڑھا لو. آپ لوگوں نے ہمارے سامنے لمبی چوڑی حدیث پیش کی, انا خاتم النبیین والا نبی بات. یہ پوری حدیث پڑھ, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نہ کریں, پوری حدیث پڑھ. دوبارہ پڑھ دو. ہاں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, مجھے کوئی اس کا انکار نہیں ہے. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں پوری حدیث. دوبارہ پڑھو. کسی ٹکڑے کا یہ نہ ہو کہ آپ درمیان میں سے ایک بات نکال کر چل پڑیں. پوری بات, پوری حدیث پڑھو. حدیث کے الفاظ یہ ہیں جی کہ میں آخری اینٹ ہوں, اور عمارت میں آخری اینٹ کی جگہ تھی, اور میں ہی آگے ہے. میری مثال اور انبیاء کی مثال ایک گھر کی سی ہے کہ ایک شخص گھر بناتا ہے, اس کو بہترین بناتا ہے, ایک جگہ اینٹ کی رہ جاتی ہے. لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں. اب اس پوری سے بات چلائیں, یہ نہیں کہ آخری الٹا شروع کر دیں. آپ اینٹ سے چلائیں عمارت, اور اس کے اندر اینٹ, آخری اینٹ نبی کی لگ گئی, اب آپ اس کو چلا کر پھر آگے خاتم النبیین پر آئیں. چلیں. تو اس سے آپ نے کیا مطلب یہ ہے کہ حضور سرور کائنات کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی رسول نہیں؟ میں بیان کروں جی. اس سے مراد آپ بھی سمجھ چکے ہیں کہ ایک گھر بن گیا, گھر نبوت کا بن رہا ہے, اس میں اینٹیں لگ رہی ہیں, انبیاء آتے جا رہے ہیں, گھر تعمیر ہو رہا ہے, اینٹیں نبی جو ہے وہ اینٹوں کی جگہ پر فٹ ہو رہے ہیں. فٹ ہو گئے. ایک جگہ بچ کے ایک اینٹ کی. جی. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نبی ہوں, میں وہ اینٹ ہوں, جی. اور میں جو ہے خاتم النبیین ہوں. جی. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبوت کی عمارت محمد الرسول اللہ سے مکمل ہو گئی. جب وہ مکمل ہو گئی تو اب کسی کے لیے آنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں, کوئی دروازہ نہیں کھلا ہے. اینٹ ہی نہیں, کوئی دروازہ نہیں کھلا. ٹھیک ہے نا, اینٹ کی جگہ ہی نہیں ہے. ہاں, اینٹ کی جگہ ہی کوئی نہیں. اب بولیں. قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آیت میثاق النبیین میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ خدا تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے یہ کہہ لیا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, کہ پھر رسول مصدق اس کی تصدیق کے لیے آئے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ, کہ تم ضرور اس پر ایمان لانا, ضرور اس کی مدد کرنا. اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صاحب شریعت انبیاء کو مخاطب کیے ہیں, اور صاحب شریعت نبیوں میں خدا تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت عطا کی ہے. اس لیے یہ نبیوں کا عہد خدا تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ سے بھی لیا ہے, اور اس کا ثبوت القرآن یصدق بعضہ بعضا کے تحت سورۃ احزاب کی آیت اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, اور جس وقت ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا, وَمِنْكَ, اور تجھ سے,
मैंने कहा आप अरबी मामूली लफ्ज है, मैंने कहा तुझसे वो मिन नूह व इब्राहिमा, नूह से भी, इब्राहिम से भी, वो मूसा और ईसा इब्न मरियमा, मूसा और ईसा इब्न मरियम से भी हमने ये अहद लिया। आम फहम बात है, अगर हुजूर सरवर कायनात के बाद किसी रसूल ने नहीं आना था तो खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस रसूल का अहद ले रहा है? कौन सा रसूल मुसद्दक़ है? पूरी आयत पढ़े ना आगे। पढ़ी है। वाखज़ना मिन्हुम मीसाक़न गलीज़ा, कि हमने अंबिया से पक्का अहद लिया, पुख्ता अहद लिए। क्या लिया है इसमें? अब यहाँ पर खुदा ताला ने 5 नबियों का जिक्र किया है। नूह का जिक्र किया है, इब्राहिम का जिक्र किया है, मूसा का जिक्र किया है, ईसा इब्न मरियम का जिक्र किया है। आयत नंबर, लेकिन सबसे पहले आयत नंबर 8 है। हाँ? लेकिन सूरत अहज़ाब, सूरत अहज़ाब जी और आल इमरान 80। ठीक है, होगी। अगर हुजूर सरवरे कायनात के बाद किसी रसूल ने नहीं आना था तो खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा से नबियों वाला अहद क्यों ले रहा है कि जाकुम रसूल मुसद्दिकुम, तो तुम्हारे पास रसूल मुसद्दिक आए तो तुम उस पर ईमान लाओ। बात खत्म हो गया। हाँ जी, मेरा सवाल है मेरी- कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद रसूल ने नहीं आना था मुझे तो इस खुदा हदीस मोहम्मद का जवाब मुस्तफ़ा से देना है। अहद क्यों ले रहा है? वो मैं बताऊंगा, पहले तो मैंने तो हदीस पढ़ी थी, इसका जवाब पहले देने मुझे। आपकी ये हदीस मेरे कुरान करीम से टकरा रही है, अच्छा, फिर इसलिए मैं कुरान करीम को तरजीह दूंगा। अच्छा, ये सूरत हो गया ना, होगी इसी पर पहले बात होगी, इसकी सूरत पर बात होगी ना, जी। क्योंकि मैं ये जानता था पहले हो जाए, आपने कहा नहीं बात नहीं होगी। अच्छा, चलें। जो हदीस कुरान से टकरा जाए, हालांकि जी। टकराती नहीं है ये, मैं आपको फिर बताऊंगा, पहले रसूल पर बहस कर लेंगे। जो हदीस कुरान से टकरा जाए उसको मानना नहीं चाहिए ना। मैं नहीं मानूंगा। मछली खाते हैं आप? मछली जी हलाल है, हराम है? मछली जी, मछली हलाल है कि हराम है? इस सवाल का मतलब अभी जवाब देता हूँ, अभी इसका मतलब जवाब बता दो। अभी बताऊंगा ना। पहले मैं इसको बता के आपसे हराम है। कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ असूल कि कुरान करीम खुदा ताला का वो कलाम है। असूल पर बहस होनी है ना अभी जी। असूल पर बहस हो रही है ना, कि जो हदीस कुरान से टकरा जाए वो हदीस मानी नहीं जाएगी ना। हाँ, हम नहीं। उसको नहीं मानेंगे, नहीं तावील मानेंगे। करेंगे। इसी पर बहस मैं करना चाहता हूँ। करो बहस। हाँ, यही मैं इसी में मेरा सवाल है हाँ। कि मछली हलाल है कि हराम? मतलब आपके सवाल का मतलब का जवाब दूंगा अभी। मुझे हलाल है, और बताओ। हलाल है। हाँ, माशाअल्लाह। चलिए। जो खामोश गई। हाँ, कुरान अगर इसको कह दे हराम तो फिर हराम है। अच्छा। कुरान कहता है हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, तुम पर मुर्दार हराम है। जी। मुर्दार की तारीफ कीजिए। मुर्दार की तारीफ। तो मैं लफ्ज मुर्दार की, मैतता की, लहमल खिंजीर की अगर तफसीर करने लगूँ ना तो बड़ा वक्त चाहिए। हाँ, साल चाहिए इसके लिए तो। समझ गए मुर्दार कि की नहीं? तारीफ मैं कर देता हूँ जो 1 मिनट में हाँ। होती है, इससे आप भी इत्तेफाक समझ करेंगे। गए? नहीं आप कर सकते। हाँ, मैं कर देता हूँ अभी, या बताओ। आप इनकार कर दीजिएगा उसका। बताओ, चलो। मुर्दार वो है जिसको हम अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा न करें, वो वो मुर्दार हिल्लल होगा। गैरुल्लाह में आ जाएगा, मुर्दार में नहीं मेरी आएगा। बात सुन लेना अभी मैं। वो हिल्लल गैरुल्लाह में तो आएगा। लेना, अल्लाह का नाम गलत लेकर बात हमने- ना करो। अभी मैं पूरी तो कर लेने ना, हाँ। दरमियान में न टोके, बाद में अपना एतराज होगा अपने पास रखे और बोले। जब हम छुरी से ज़िबा करते हैं, ज़िबा हो गई, अल्लाह का नाम ले लिया, ये है हलाल। और जिस पर छुरी न फिरी बकरी है, मर गई खुद, इसको कहते हैं मुर्दार, मैता, जो खुद ब खुद मर जाए। अब मछली पर छुरी फेरते हैं ना आप, तभी उसको हलाल करके खाते हैं। मछली मुर्दार की तारीफ जिस पर आपका भी इत्तिफाक है और मेरा भी इत्तिफाक है, जो खुद ब खुद मर जाए, हलाल जानवर हो, खुद ब खुद मर जाए, वो मुर्दार की लिस्ट में आएगा। और जिसको हम छुरी फेर कर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करेंगे, वो मुर्दार की लिस्ट पर नहीं आएगा। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, तो उसमें आएगा कि हम छुरी फेरते हुए गैरुल्लाह का नाम लें। आपको तो मुर्दार और गैरुल्लाह का भी पता नहीं कि गैरुल्लाह के नाम को वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह का किस क्या फर्क है। ये मुझे ये जब बता दो। बात अभी पूरी नहीं हुई। जब मछली, कोई जानवर जो हलाल है, खाने के काबिल है, बगैर अल्लाह के नाम किए ज़िबा किए मर जाए, वो हराम है, मुर्दार है, उसको मुर्दार कहा जाता है। मछली को अल्लाह का नाम लेकर कोई भी ज़िबा नहीं करता, मर जाती है, खा जाते हैं पानी से निकाल कर। कुरान तो उसको हराम कहता है, यानी मुर्दार को हराम कहता है, और आप मछली को हलाल कहते हैं। ये हदीस कुरान से टकरा गई, इसलिए इस हदीस को छोड़िए, ऐलान कर दिए कि मछली हराम है। अभी तो कई मिसालें दूंगा इसमें, जी, अभी तो कई मिसालें दूंगा इसके बाद। मिसालें आपने मेरे भाई इस की आप असूल पर। देनी है। ये हदीसें मैंने ना पढ़ी हो तो आप मेरे सामने ये हदीसें पेश करें
حدیث کی تاریخ کا مجھے علم نہ ہو تو میرے سامنے پیش کریں. پتا ہوتا آپ کو اپنے نبی کی ابھی حدیث تو آپ پتہ پیدا نہیں بھی نہیں ہوئے تھے کہ جب میں نے حدیث کی کتابیں پڑھنی اسی شروع لیے تو آپ کی کو ہیں. اپنے نبی کی حدیث بھی نہیں پتا. سمجھ گئے؟ آپ کے ابھی نبی تو کی آپ حدیث پیدا کیا بھی آپ کو نہیں ہوئے پتا؟ تھے کہ جب میں نے یہ حدیثیں پڑھی وہی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو تو اپنے نبی کی حدیث بھی نہیں ہاں؟ آتی، میرے نبی کی کیا آئے گی؟ وہ تو اللہ نے آپ کو توفیق ہی نہیں دی کہ میرے نبی کی حدیث آپ کو ہے. تو آپ کو میرے اپنی حدیث بھائی نہیں آتی. قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے، غیر محرف و مبدل ہے. جس شکل و صورت میں نازل ہوا آج تک وہ محفوظ ہے. اور حدیث آپ اتفاق کریں گے کہ کتنے عرصے کے بعد جا کر اکٹھی ہونی شروع ہوئی ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ جو حدیث قرآن کریم کے مطابق ہوگی تسلیم کریں گے، نہیں تو تعویل کریں گے. چھوڑ دیں گے اس کو. ہم تعویل کریں گے، نہیں تعویل ہو سکے گی چھوڑ دیں گے. کریں اب تعویل یہاں سمجھ گئے؟ مچھلی کی کریں تعویل. آپ نے میرے سامنے ایک حدیث پیش کی جس میں حضور سرور کائنات نے دعویٰ فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. اب بحث اصول پر ہو رہی ہے، حدیث پر نہیں. اصول پہ بحث ہو رہی ہے. اصول پر ہی رکھیں. میں نے قرآن کریم میں سے وہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں جو آیت خاتم النبیین کی تشریح کر رہی ہیں غلط نہیں کر کہ رہی. ختم نبوت سے کیا مراد ہے. غلط ہے. ہاں؟ غلط ہے، نہیں کر رہی. بات ہی ختم. آپ اصول پر بحث کریں. آپ بات کیا ہی کر رہے ختم ہیں؟ ہو گئی ہے. اصول پر کریں. اگر آپ قرآن پہ بحث نہیں کرنا چاہتے، قرآن کریم کی آیات کو آپ غلط قرار دے رہے ہیں، تو پھر میں خامخواہ اپنا مغز کھپاؤں کس لیے؟ اس پر بحث ختم ہو گئی. آپ اپنا وعدہ پورا کریں، اس پر بحث ختم ہو گئی. تو آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات کے بعد رسول آئے گا؟ یہ تو آپ نے وعدہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حضور سرور کائنات کے بعد رسول آئے گا. آپ اپنے تسلیم کریں اس کو. یاد آ گیا، یہ بات ہم سے نہیں لیا تھا آپ نے. آپ نے تسلیم کہا تھا کریں کہ اس کو. یہ بات ختم ہو گئی تو پھر میں دکھاؤں گا قرآن میں کہ تو پھر آپ میرے پھر آپ ہے. قرآن کریم کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے بعد رسول آئے گا. آپ نے ہم سے یہ وعدہ لیا نا، شرط لگائی تھی. چپ، آپ خاموش رہیں. آپ نے یہ شرط سوال لگائی یہ تھی. نہیں تھا کہ آیت خاتم النبیین پہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی پہ بحث ہوگی. ہاں ہوگی، ہو رہی ہے. ہاں؟ آپ نے کہا بحث اور اس ختم. کے بعد جب بحث ختم ہو جائے، آپ نے خود کہہ دیا ہاں؟ بحث ختم. بحث ختم ہو جائے تو میں آپ کے سامنے وہ آیت پیش کروں. ہاں، جس میں یہی بات طے ہوئی تھی قادیانی نا. کا نام ابن مریم ہے، اور ہاں. آپ نے خود ابھی کہا بحث ختم. یہی بات آپ نے تسلیم ہوئی ہے نا. آپ نے ابھی کہا بحث ختم. تو پھر آپ نے تسلیم کر لیا کہ محمد رسول اللہ کے بعد آپ رسول نے یہ شرط مصدق آئے گا. لگائی تھی. انصاف. تسلیم کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. آپ نے یہ شرط پھر لگائی آپ تھی. بحث کس لیے آئے ہیں؟ آپ سے سوال کرنے آئے آئے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ آپ سے سوال کرنے آئے ہیں. تو پھر میری بات سنو. آپ نے جو فرمایا نا کہ ہم کس لیے آئے ہیں، لیکن ہم یہاں پر نہ آپ کو منوانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو صرف سنانے کے لیے آئے ہیں اور آپ سے کچھ سننے کے لیے آئے ہیں. وہ تو سننے سنانے کو بحث کہتے ہیں، بحث ہو گئی ختم. اب آپ اپنا وعدہ پورا کر دیں اس بات. بس ہم جائیں تو گے. پھر ذرا میری ہم بات ضرور سن جائیں لو. گے. سنائے. حضور سرور کائنات فخر موجودات سے قرآن کریم میں یہ عہد لیا گیا ہے، احزاب آیت نمبر 8، نبیوں والا عہد لیا گیا ہے کہ تیرے بعد جب رسول مصدق آئے تو تم اس پر ایمان لاؤ. اگر حضور سرور کائنات کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا تھا تو خدا نے محمد مصطفیٰ کو وہ کیوں مقید کی ہے کہ تم بھی عہد پر کرو. سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے کس بات پہ خدا نے عہد لیے؟ انبیاء سے بھی سارے انبیاء مراد نہیں ہیں، صرف وہ نبی مراد ہے جن کو کتاب اور حکمت عطا کی گئی ہے کہ جب تمہارے پاس رسول مصدق آئے تو تم اس پر ایمان لاؤ. اگر محمد مصطفیٰ کے بعد رسول مصدق نے نہیں آنا تھا تو احزاب آیت نمبر 8 میں خدا تعالیٰ من کا کیوں فرماتا ہے؟ یہ عام بات ہے. اس لیے قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد ایسا وجود آئے گا جو حضور سرور کائنات میں مصدق ہوگا. اب سوال یہ کہ وہ کون ہے، یہ بات کی بات ہے. کہ فلاں شخص جس نے دعویٰ کیا وہ ہے یا نہیں ہے، یہ بات بحث جو ہے یہ بات کی ہے کہ کون ہے وہ رسول مصدق. اس پوری تقریر میں کہیں بھی آیت کا حوالہ نہیں ہے ابھی تک. آئے گا حوالہ. میں جاتا ہوں بس. میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہے. ہاں نکالے. سمجھ گیا نا. تو ہمارے نزدیک قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات کے بعد امت محمدیہ میں رسول مصدق آئے گا. قرآن یہ کہتا ہے. قرآن کریم کی دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، سورۃ آل عمران اور سورۃ احزاب. آیت نمبر 80 ہے، یہ آیت نمبر 8 ہے. نمبر 2، دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ سورۃ صف کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی.
تقریر نہ کریں کہ نام سورت دکھا دیں بس۔ بار بات سن لو میری، دادا میں نے کا آپ کی بات، آپ نے لمبی حدیث وہ بیان کی کتنی دیر میں؟ 1 منٹ میں میں نے جناب علی اس کو آپ کو نہیں ٹوکا. اب تو وعدہ کر آپ نے پورا کرنا سن لو نا میری بات سن لو. تبلیغ نہیں کرنی ہے ہمیں. میں بحث ختم کرنے لگا ہوں. ہاں سمجھ گیا نا، میں آپ بحث دکھائیں، ختم، بحث تو ختم ساری ہو گئی. بحث کو ختم کرنے لگا ہوں. بحث تو ختم ہوگی کافی دیر کی، آپ نے خود کہہ دیا ہوگی ختم. دوسری چیز جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، سورت صف کی آیت پیش کی ہے، اس میں نبی اپنے بعد میں آنے والے رسول کی بشارت دیتا ہے. اس پہ ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں کہ احمد سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، اور میں نے قرآن کریم کی اسی آیت سے یہ ثابت کی ہے کہ آنے والا جو ہے اس کو مدعو الی الاسلام، اسلام کی دعوت دی جائے گی احمد کو کہ اسلام قبول کر لو. اور محمد مصطفیٰ داعی الی الاسلام ہے، انہوں نے دنیا کے سامنے اسلام پیش کی ہے. اس لیے احمد جس نے دنیا کے سامنے اسلام پیش کی ہے وہ اور وجود ہے. احمد جس کو لوگ کہیں گے کہ اسلام قبول کر لو وہ علیحدہ وجود ہے. اس لیے حضور سرور کہنے کے بعد ایک ایسا وجود آئے گا جس کو خدا احمد کر کے پکارے گا، اور خدا نے اس کو احمد کر کے پکارا. اب آپ کا جو سوال ہے کہ ابن مریم کا ذکر قرآن کریم میں کہاں ہے، یہ سوال نہیں ہے یہ سوال نہیں. جناب، پٹڑی پر رہیے گا. یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے، سن لے میرے دوبارہ. بھائی اب ذرا سن، ذرا در سن. ہاں، سن ہاں، ذرا سن. سنو. پیار کی دھن. سوال میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. ولما نکالیے جی سورت زخرف. سوال پہلے دوہرا دیتا ہوں. بات سورت پہلے زخرف نکال سوال لیجیے. دوہرا دیتا ہوں جناب. سوال یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا نام اگر قرآن اب میں ذرا سورت زخرف نکالو تو میں جھوٹا. کیا کہتے ہیں؟ اب سورت زخرف نکالو ذرا. سورت زخرف. ہاں جناب. اچھا جی. نکل گئی، شکر ہے نکل گئی. نکل گئی جی. ہاں، اس کا رکوع نمبر 6 نکال لیجیے. ہاں جی، رکوع نمبر 6 نکال لیجیے. رکوع نمبر 6 نکال دیں. اچھا جی، نکل گیا. اب ذرا پڑھ لیجیے ذرا. ولما ضربت ابن مریم مثلا. اچھا جی، اس میں کیا ہوا؟ ہاں